ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں یہی امن ہے. بازاروں کی رونق واپس آ گئی ہے, اسکول کھل گئے ہیں, چہل پہل ہو شروع ہے, بازاروں میں نہیں جا سکتی. حکومت ایک پیریڈ قائم کرے. حکومت کے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں جس کو وہ ریٹ سے. ہم عجیب بات نہیں کرتے ہیں اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلیں سوات میں حکومت کی ریٹ تباہ ہوگی. تو کیا آپ کو اس بات کا خوف نہیں آتا کہ اگر آج سوات میں حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے تو کل مانسہرے میں ختم ہوگی اور پھر اسلام آباد میں ہوگی اور پھر لاہور میں ہوگی؟ نہیں, کراچی میں نہیں ہے اس کے ریٹ تو خوش ہیں. اس بات ریٹ تو ایم کیو آپ خوش ہیں. مسئلہ خوش اور غم کا نہیں ہے. ایسا نہیں, اس کو حکومت نہیں کہتے. جو حکومت اپنے ریٹ نہیں منوا سکتی اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں منوائے. ایک طرف آپ کہتے ہیں امریکہ کی بات نہ مانو, ایک مان رہے ہیں. دیکھیں نہیں بھائی, وہ میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کا نہیں, آپ کا مشورہ تو اپنی پرائرٹیز کے مطابق. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, حکومت مجھے آپ اجازت دیں, آپ کے تازہ ترین 2 آرٹیکلس ہیں. ایک آرٹیکل میں آج لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امریکہ نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. پشتونوں کا تو وہ انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پشتون وہی تاریخ دہرائیں گے جس سے پہلے برطانیہ روس کے حوالے سے رقم کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. روس کے خلاف جب پشتون لڑ رہے تھے تو یہی امریکہ صاحب بہادر کہ تمام اسلحہ, اس کے تمام ہوائیوں کا اسلحہ, اس کا تمام پیسہ, اس کی تمام مدد ان مجاہدین کو مل رہی تھی جو روس کے خلاف لڑ رہے تھے. آج وہاں پہ یہ مدد طالبان کو کون سی حکومت فراہم کرے گی کہ وہ امریکہ کے خلاف لڑے؟ نہیں, اگر آج روس امریکہ کے خلاف مدد فراہم کرے تو میں سمجھتا ہوں طالبان ضرور قبول کریں گے. آج اگر ایران اور چائنا امریکہ کے مقابلے طالبان کا پھر روس سے اختلاف کیا تھا؟ دیکھیے, دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. میں جس دشمن سے لڑ رہا ہوں جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرے ساتھ ہے. وہ میری مدد کرے گا میرے پروگرام کے مطابق, میری ترجیحات کے مطابق اور میرے دشمن کے مقابلے. یہ تو ایسا ایسا کلیہ اور ضابطہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے. جب طالبان امریکہ کے خلاف لڑیں گے اور وہاں سے لڑتے لڑتے پاکستان کے بارڈرز میں آئیں گے, جب وہ امریکہ ان کا پیچھا کرے گا تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ امریکہ شکست سے 2 4 ہو چکا ہے. زیادہ باتیں امریکہ کے حق میں نہ کریں. صاحب میں امریکہ کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ آپ میرے کہنا ہے, مجھے آپ کو بری نہ لگے. مجھے بری لگے گی بیکاز جب میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ سے طالبان پیچھا کر امریکہ شکست کھا چکا ہے وہاں پر. طالبان دیکھیے, طالبان کیا پاکستان نہیں آتے؟ یہ جو نیٹو ہے, دیکھیے امریکی پاکستانی فوجیوں کو نہیں مارتے طالبان. پاکستان میں امریکہ پاکستانی فوجیوں کو طالبان کے زیادہ دشمن ہے. میں امریکہ کا زیادہ نہیں, میں کسی کا دشمن نہیں ہوں. میں پاکستان کے لیے ہوں. میں پاکستان. آپ اگر طالبان کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یوں آ جائیں گے, میں کہتا ہوں امریکی بیٹھے ہوئے یہاں پر. صاحب آپ اس بات کو اگر نہیں مانیں گے تو یہ حقیقت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کو میں سوال کیسے کرتا ہوں؟ آپ کو غلط بات میں غلط بات آپ سے مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بات بھی نہیں منوا سکتا, غلط ہو یا درست ہو, کیونکہ آپ کی مرضی ہے. جب میں آپ کا سوال میں دوبارہ کرتا ہوں, مجھے بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا کیا جھگڑا افغان بارڈر کے اوپر چل رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سنیں گے مجھ سے؟ جو بلائیں سنیں. افغانستان میں طالبان کی ایک مقبول ترین حکومت قائم تھی, پرامن حکومت قائم تھی. پاکستان کی فوجی حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس حکومت کو ختم کر دیا. طالبان امریکہ سے لڑ رہے ہیں, ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں, لہذا وہ ہم سے بھی لڑ رہے ہیں. ہم امریکہ کا ساتھ دینا اب بات پوری کر لینا دینا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان نے 26 ملکوں کی فوج نیٹو ہے اور 14 جو نان نیٹو الائز امریکہ کے 40 ملکوں کی فوجوں کا 8 سال سے مقابلہ کیا ہے اور دیوار سے ان کو لگا دیا ہے. کون سے امریکی وہاں سے دوڑتے ہوئے یہاں آئیں گے؟ وہ وہاں کچھ نہیں بگاڑ سکے. طالبان کا یہاں کیا کریں گے آپ نے کہہ دیا. اب مجھے بھی اجازت دیں گے کہ میں بھی اپنا پوائنٹ بغیر اجازت کی ماشاء اللہ صاحب. اگر آپ کی بات کو میں تسلیم کر لوں کہ درست ہے تو پھر امریکہ ڈرون حملے کن پہ کر رہا ہے؟ یہ تو حکومت ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی ڈرون حملے اپنی سمیسی کو قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے. پوری پشتون کے خلاف اس پوری پشتون بیلٹ کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے, اس کو فنا کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ ڈرون حملوں سے شاید وہ کام کر لے گا. اگر کوئی یہاں غیرت مند حکومت ہوتی, کوئی محب وطن حکومت ہوتی تو امریکہ نے پوچھتے محب وطن حکومت ہوتی اور غیرت مند حکومت ہوتی وہ کیا کرتی؟ وہ امریکہ سے پوچھتی کہ کیا کر رہے ہو, اور اگر وہ اسٹینڈ لیتی تو امریکہ کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ ڈرون حملے کا. ہمارے آرمی کیا اسٹینڈ لیتی؟ ایئر فورس کے چیف نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم ڈرون حملوں کا جواب دے سکتے ہیں. تو
لیکن حکومت بزدل ہے، جواب کیسے دے سکتے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ڈرون حملوں کے جواب میں امریکہ کی فوجوں پر فائرنگ کرے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ غلامی قبول کر لیں، یہ جو غلامی قبول کر لی درمیان کا راستہ نکالے نا، دونوں انتہاؤں کا راستہ ہے، آزادی ہوتی ہے، دونوں انتہاؤں کا غلامی راستہ ہوتی ہے۔ صحیح، آپ کی دو انتہایں ہیں، ایک آپ کی انتہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ایک انتہا ہے کہ لڑنا ممکن نہیں ہے، ہم درمیانی راستہ کیا آزادی ہے؟ کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو آزادی آزادی پاکستان میں آئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے فوجیوں کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو آپ کے مفروضے ہیں سارے، اس مفروضے کا جواب دینا۔ جس ملک کی آزادی اور خود مختاری خطرے کے اندر پڑے گی، وہ دو میں سے ایک میں سے دو کی بات آپ کی طرح کرنے لگ جائے، بھائی دو میں سے یا تو آزادی ہوگی یا غلامی ہوگی۔ ہم نے امریکہ کی غلامی ڈرون حملوں کے حوالے تیار ہیں؟ امریکہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ اگر امریکہ ہمارے ملک کی آزادی کو ختم کرتا ہے، ایک ایک آپ کی جماعت تیار ہے؟ میں بالکل تیار ہوں۔ کیا پاکستان اس کا مکمل ہو جائے گا؟ بزدل پاکستان تو نہیں ہوگا، یعنی حاصل زرداری کا پاکستان نہیں ہوگا، لیکن جو ایئر فورس چیف کا بیان تھا اس کا پاکستان اس کا متحمل ہے۔ کیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جہاد کی تیاری کرو، اور اس میں جہاد کی تیاری کا جب لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ جہاد ایسے نہ کر دو، اس کے لیے تیاری کر کے جہاد کرو؟ تو اس صورتحال میں آپ ایٹامک پاور ہیں، بزدلوں کے ہاتھ میں بم بھی آ جائے تو بزدل ہی رہتے ہیں۔ کیا ہمارا ایٹم بم امریکہ تک پہنچ سکتا ہے؟ امریکہ تو خود ہی یہاں پہنچا ہوا ہے، کیا ہمارا ایٹم بم امریکہ تک پہنچ سکتا ہے؟ طالبان نے بغیر ایٹم بم کے امریکہ کو شکست دے دی۔ طالبان جو پاکستان میں آ رہے ہیں ان کے پیچھے جو امریکنز آ رہے ہیں، اس کا جواب مجھے ابھی تک آپ نہیں دے رہے، اس کا کیا یہاں پہ کچھ سوال ہی نہیں ہے، آپ اصل میں طالبان کی فتح کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ امریکہ ہے جس کا منافع میں مجھے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جس کا مجھے میریٹ میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جس میں مجھے پاکستان کی ہر جگہ پہ اٹھانا پڑ رہا ہے، اس قسم کا کی فتح ہے جس کا اسلام خان میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ جتنا امریکہ کا ساتھ دیں گے اتنے ہی دہشت گردی کے حملے یہاں بڑھیں گے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ امریکی کرا رہے ہیں سارے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ لوگ کرا رہے ہیں جو طالبان کے ساتھی ہیں؟ نہیں، اور وہ بدلہ یہاں پہ لے رہے ہیں آ کے؟ وہ جو امریکی ہیں وہی کرا رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ مسعود نے جو بیان دیا وہ غلط ہے؟ میں امریکہ اور اس کی دہشت گردی کے بڑے حملہ ہیں، میں نہیں ہوں اس کا حملہ، آپ نہ ہوں، میں طالبان کا حملہ، ٹھیک، میں طالبان جس نے امریکہ کو شکست دی۔ آپ کہتے ہیں کہ بھارت کا ٹوٹنا نوشتہ دیوار ہے، آپ نے یہ کہا؟ جی بالکل کہا، بالکل کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ لال قلعہ دلی پر اسلام کا پرچم لہرانے کی آپ کو شدید خواہش ہے؟ جی بالکل، اس لیے میں تو بھارت کو کوئی ملک سمجھتا ہی نہیں، جتنے کنٹراڈکشنز ہیں، جتنے اس کے کنفلکٹس ہیں، 1 درجن سے زیادہ علیحدگی کی تحریکیں ہیں، بھارت اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، اور جمہوریت لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دیتی ہے، شہادت شرکت دیتی ہے۔ بھارت میں جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں یہ سینس آف ڈپرائیویشن کی علامت ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر جس ملک کے اندر وہ بہت بڑی جمہوریت نہیں ہے، جتنے کنفلکٹس ہیں بھارت کے اندر نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بیرونی مدد سے پہلے روس ہی کام کیا کرتا تھا، اب امریکہ میں یہ کام کرنے لگا ہے، ان کی مدد سے بھارت کو انہوں نے ایک ملک بنائے رکھا ہے اور بہت بڑی جمہوریت مشہور کیا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک تو بھارت کے حوالے سے میرے ذہن میں کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ کوئی بہت بڑی جمہوریت ہے، یہ بہت بڑا ملک ہے جو انٹیکٹ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لال قلعہ پر اسلام کا جو پرچم لہرانے کی آپ کی خواہش ہے، سر یہ کیا خواہش ہے؟ ایک ساورن کنٹری ہے، وہ ایک ملک ہے، آپ اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ پرچم لہرانا چاہتے ہیں، میں تو نہیں۔ میں کس کا پرچم؟ اسلام کا پرچم لہرانے کی۔ اسلام کے پرچم کے لیے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں جو اسلام کا پرچم ہے وہ دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اپنی رائے ذہنوں کو بدلنے کے ذریعے، سوچ وچار کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دینی قوتیں کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتی؟ جب اگر آپ کا یہ فلسفہ میں مان لوں کہ اس فلسفے سے ہندوستان کے مسلمان اتنے اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے پیچھے، پاکستان میں تو دینی قوتیں اکٹھے نہیں ہو پاتی؟ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ دینی قوتیں جس ایجنڈے پر متفق ہیں اس پر متفق ہیں، اور الگ الگ بھی تو بھی متفق ہیں۔ یعنی آج بھی جتنی ذہنی ہم آہنگی دینی قوتوں کے درمیان ہے، حالانکہ میں اس وقت یہ بات نہیں کرنا چاہتا، میرے نزدیک تو ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے جو اینٹی امریکن اسٹانس رکھتے ہوں اور امریکہ کی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہوں اور عوام کی اس حوالے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کبھی انتخابی